کراچی جیسے بڑے شہر کے ایک نہایت ہی چھوٹے سے محلے میں حمزہ نامی ایک بچہ رہتا تھا جو اپنے ماں باپ اور بہن عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ حمزہ قرآن حافظ تھا لیکن بلا کا شرارتی تھا۔ وہ ہر وقت شرارتیں ہی کرتا رہتا تھا اور کسی کا بھی کہنا نہیں مانتا تھا۔ حمزہ کی شرارتوں سے زیادہ تر سب لوگ بیزار رہتے تھے اور ہر وقت حمزہ کی ہی فکر میں لگے رہتے تھے، کہیں حمزہ کوئی نیا کارنامہ انجام نہ دے لے۔ حمزہ صبح سویرے سے ہی مدرسے چلا جاتا ہے اور پھر سارا دن مدرسے میں ہی رہتا ہے۔ اور حمزہ سارا دن کبھی اپنی استانی جی کو سبق یاد کر کے سناتا تو کبھی اپنے استاد جی کو سبق یاد کر کے سناتا۔ کیونکہ وہ قرآن حفظ کر رہا تھا اس لیے وہ سارا دن ہی مدرسے میں رہتا، تو وہ نہایت ہی شرافت کی زندگی گزارتا جب تک وہ مدرسے میں ہوتا۔ شام ڈھلے جب حمزہ کی چھٹی ہوتی تو وہ قرآن پاک مدرسے میں رکھ کر آتا اور شرافت بھی مدرسے میں ہی رکھ کر آ جاتا تھا، اور پھر گھر آتے ہی اس کی بدتمیزیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ حمزہ کسی کی بکری کو بھگا دیتا تو کبھی بلی کے پیچھے بھاگتا، بس وہ اسی طرح سے گھر پہنچتا۔ حمزہ گھر آیا تو عائشہ بھائی سے ملنے آگے بڑھی۔ حمزہ نے اسے بھی مارنا شروع کر دیا اور دونوں میں زور و شور سے لڑائی ہوئی اور حمزہ اور عائشہ برابر سے لڑتے رہے، جبکہ عائشہ بڑی بہن تھی۔ حمزہ کی امی جب کام پہ سے واپسی آئیں تو انہیں راستے میں ایک عورت نے روکا اور کہا، بہن تمہارا لڑکا شام سے میری بکری کو لے کر کے گیا ہوا ہے، وہ چارہ کھا رہی تھی، اگر میری بکری کو کچھ ہو گیا نا تو دیکھو پورے 20,000 روپے میں تم سے وصول کر لوں گی، اور ہاں اپنے لڑکے سے بولو کہ آئندہ میری بکری کو ہاتھ بھی نہ لگائے ورنہ میں اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گی۔ حمزہ کی امی بیچاری خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی کیونکہ وہ تو گھر میں تھی ہی نہیں، وہ تو کام پر گئی ہوئی تھی۔ انہیں کیا پتا حمزہ نے ان کے پیچھے کیا کیا شرارتیں کی تھیں۔ وہاں سے حمزہ کی امی آگے بڑھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں جی ان کی طرف آ رہی ہیں۔ ارے بیٹا سنتی ہو کیا، تمہارے لڑکے نے میرے پوتے کی بلی کو بھگا دیا، وہ صبح سے رو رہا ہے اور ضد کر رہا ہے دادی مجھے وہی چاہیے۔ بیٹا ذرا تم بولو نا اپنے بیٹے کو کہ وہ مجھے واپس کر دے بلی۔ حمزہ کی اتنی شکایتیں سننے کے بعد حمزہ کی امی غصے میں گھر کی طرف بڑھیں۔ حمزہ کی امی جب گھر میں آئیں تو عائشہ کو روتا ہوا دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گئیں کہ ضرور حمزہ نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ انہوں نے عائشہ سے کہا، عائشہ بیٹا تم بالکل بھی مت رو اور تم پریشان مت ہو، مجھے پتا ہے یہ سب حمزہ نے ہی کرا ہے، آنے دو ذرا میں اس کی خبر لیتی ہوں، دیکھوں تو ذرا وہ سب کو کیوں پریشان کر رہا ہے۔ حمزہ کی امی نے حمزہ کو مختلف سزائیں دیں اور بہت ڈانٹا بھی، لیکن حمزہ تھا کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اس پر تو کوئی بھی سزا اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ حمزہ کو نہ سدھرنا تھا اور نہ وہ سدھرا۔ ایسے ہی ایک رات حمزہ سو رہا تھا کہ حمزہ نے خواب میں دیکھا کہ کمرے میں اچانک ہی بہت زیادہ سا دھواں ہونے لگا۔ پھر حمزہ نے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اور اس کے جسم سے روح نکل رہی ہے۔ حمزہ اپنی روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ روح کہاں جا رہی ہے۔ پھر حمزہ نے دیکھا کہ اس کی امی رو رہی ہیں تو حمزہ اپنی امی سے کہہ رہا تھا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ سارے کیوں رو رہے ہو۔ پہلی بات میں تو حافظ ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا، اور امی آپ رو مت۔ میرے پیارے ابو آپ کیوں روتے ہو، آپ مت رو، میں تو قرآن حافظ ہوں نا، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ کیا بات ہے بہن تو مت رو یار، میں تو جنتی ہوں، یہ تو تجھے بھی پتہ ہے کہ میں قرآن حافظ ہوں۔ حمزہ یوں ہی سبوں سے بات کر رہا تھا کہ کیوں روتے ہو، میں تو قرآن حافظ ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا، مگر نہ ہی کوئی حمزہ کی بات سن سکتا تھا اور نہ ہی حمزہ کو کوئی دیکھ سکتا تھا۔ اتنے میں حمزہ نے دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ حمزہ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر جا کر
ایک فرشتہ غائب ہو گیا اور ادھر دوزخ کے دروازے پر دوسرا فرشتہ حمزہ کو لے کے جا رہا تھا۔ تو حمزہ نے کہا، ارے بھائی، یہ تم کس کو لے جانے کی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ نہیں آنے والا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں قرآن حافظ ہوں؟ بولو تو میں تمہیں کچھ قرآن پڑھ کر سنا دوں جس سے تمہیں اور بھی یقین آ جائے کہ میں قرآن حافظ ہوں۔ میں تو جنتی ہوں۔ وہ جنت کا فرشتہ کہاں گیا؟ فرشتہ بولا، حمزہ، یاد کرو اپنی ساری حرکتیں، تم پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے؟ اب حمزہ کو وہ ساری حرکتیں یاد آ رہی تھیں جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، کس طرح سے وہ لوگوں کے جانوروں کو تکلیفیں دیتا تھا اور پھر ہر وقت اپنی ہی بہن سے لڑائی کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس پر تو اپنی امی کی نصیحتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حمزہ، تم نے قرآن حفظ تو کرا تھا لیکن تم نے اس پر عمل بالکل نہیں کرا، یہاں تک کہ تم پر تو تمہاری امی کی بھی ڈانٹ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا اور تم اپنی بہن سے بہت بری طرح لڑتے تھے۔ اب تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کی آگ تمہارا صحیح حل ہے۔ ویسے بھی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہی مقرر ہے۔ حمزہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور وہاں سے یہ کہتا ہوا بھاگا کہ نہیں، میں جہنم میں نہیں ہوں اور میں جہنم کی آگ میں نہیں جلوں گا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اب نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بس پھر کیا تھا، ڈر کے مارے حمزہ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ صرف ایک خواب ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنی امی سے معافی مانگنے کے لیے دوڑا۔ حمزہ دوڑتا ہوا آیا اور زور سے اپنی امی کو آواز دے کر رونے لگا اور کہنے لگا، امی کہاں ہو تم؟ امی جلدی سے آؤ، آپ دونوں مجھے معاف کر دو۔ میں آج سے پہلے بہت تنگ کر دیتا آپ لوگوں کو، لیکن اب نہیں کروں گا تنگ۔ مجھے معاف کر دو عشاء بہن، مجھے معاف کر دو امی۔ اور اس نے روتے ہوئے سارا خواب اپنی امی اور بہن کو بتا دیا اور وہ سچے دل سے توبہ کر رہا تھا کہ اب وہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا کہ وہ اب سچے دل سے قرآن پڑھے گا بھی اور اس پر عمل بھی کرے گا۔ اسی طرح سے اس کی امی اور اس کی بہن نے اسے معاف کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن حافظ ہوں یا نہ ہوں لیکن ہمیں اچھا انسان بننا ضرور چاہیے۔ اس طرح سے اس کہانی کا اینڈ ہوا۔